آج میری گفتگو کا آغاز جو ہے وہ حکومت پر ہے۔ حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ کفالت کا بیان کیا جاتا ہے۔ کفالت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے عوام پر، اور حالات کے مطابق جو ہے تو حکومت اس چیز کو سمجھے اور میری گفتگو پوری سنیں تاکہ کوئی سمجھ میں آئے تو کمنٹ میں ضرور بتانا میں نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے، اور دوسرے نمبر پر لائک کر دینا اور شیئر کرنا تاکہ یہ بات حکومت تک پہنچ سکے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کفالت۔ کفالت کا مطلب کوئی شہری رات کو بھوکا نہ سوئے۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی دیکھ بھال کرے۔ اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ اسے بیت المال میں سے ان کو کھانے کے لیے دے۔ اور دوسرے نمبر پر کوئی شہری تعلیم حاصل کیے بغیر جوان نہ ہو۔ آج کل جن کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، وہ تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جو غریب ہیں وہ مزدوریوں پر لگا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مزدوریوں پر لگے ہوئے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم کا جو ہے وہ سلسلہ ان کی کوشش کریں کہ بچوں کو تعلیم دلوائیں، اور کوئی بچہ ایسا جوان نہ ہو جس کے پاس تعلیم نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کوئی شہری علاج معالجے سے محروم نہ رہے۔ جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ تو علاج کروا لیتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں وہ جو ہے علاج بھی نہیں کرا سکتے، اور سرکاری ہسپتالوں میں دھکے کھا کھا کے واپس آ جاتے ہیں، مریض دم توڑ جاتے ہیں، اور سرکاری ہسپتال میں علاج صحیح نہیں ہوتے، دھکے ملتے ہیں، اور وہاں جو ہے ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز پر غور و فکر کریں۔ اور چوتھے نمبر پر تمام شہریوں کو فی زمانہ بنیادی ضروریات ہیں، ہر قسم کی ضروریات ہیں، تمام شہریوں کے لیے ضروریات ہیں، تو ان سب کو پورا کیا جائے۔ جو جائز ضروریات ہیں جیسے ہر جگہ سڑکیں تعمیر کرنا، ہر جگہ پانی، بجلی، گیس پہنچانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہر جگہ سکول، کالج اور سرکاری دفاتر تعلیم کرنا، تعمیر کرنا، ہر علاقے میں بیت المال، فلاح و بہبود کے ادارے قائم کرنا، سرمایہ داروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنا تاکہ روزگار کے زیادہ مواقع پیدا کیے جا سکے، کوئی آدمی بے روزگار نہ ہو۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ مزدور، کسان جو ہے اور سرمایہ دار کے لیے ایسے قوانین بنانا کہ ہر طبقے کے تحفظ مل سکے۔ مزدور پریشان ہے، سرمایہ دار پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ خلاف اسلام کوئی قانون نہ بنانا، یعنی اسلام کے خلاف کوئی قانون نہ ہو۔ یہ ملک پاکستان کلمے کے نام سے بنا ہے، تو اس کے اندر اسلام کے خلاف کوئی بات نہ ہو، اور اسلامی قانون نافذ کرنا۔ اور کوئی آج کل حالات ایسے ہو چکے ہیں، کوئی ختم نبوت پر ڈاکے ڈال رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کو بڑھ چڑھ کے باتیں کرتا ہے، کوئی ولی اللہ کو باتیں کرتا ہے۔ تو اسلام کا ایسا قانون بنائیں، اسلام کا تحفظ کریں، اور اسلام کا جو ہے اسلام جو ہے وہ نافذ کریں ہمارے ملک کے اندر۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو آج کل ہڑتالیں، دھرنے تو اس حدیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ فرمایا جس حدیث میں آتا ہے کہ جس کی زبان سے یا جس کے ہاتھ سے کوئی مسلمان تکلیف دہ ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، نہ زبان سے محفوظ ہے، نہ ہاتھوں سے محفوظ ہے، نہ اس طرح سے محفوظ ہے، تو وہ فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس پر اسلام نافذ کیا جائے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے ہمارے ملک کے اندر اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ اور آج کل حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں، سڑکیں بند کر دیتے ہیں، مزدور مزدوری پر نہیں جا سکتا، تاجر دکان نہیں کھول سکتا، بچے سکول نہیں جا سکتے، مریض جو ہے وہ ہسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتے، اور راستے ہی میں دم توڑ دیتے ہیں۔ تو کیا اسلام کے اندر یہ طریقہ ہے؟ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔
تو ان پر جو ہے یہ حکمرانوں کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور فرمایا کہ تمام محکمے قائم کرنا، اس میں اچھے لوگ بھرتی کرنا، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو اور وہ رشوت اور بدعنوانی میں ملوث نہ ہو۔ تو آج تو چپڑاسی سے لے کر صدر تک سب جو ہے رشوت لیتے ہیں اور رشوتوں پہ کام چل رہے ہیں، بغیر رشوت کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ تو ہسپتالوں کے اندر بھی ایسے ہو رہا ہے، جب مریض کی عیادت کے لیے کوئی جاتا ہے تو ان کو 50-100 ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے تو وہ آگے جانے دیتا ہے، نہیں تو کہتے ہیں جی نہیں جا سکتے آپ، بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو تمام ایسے لوگوں کو جو ہے ان کے اندر ڈیوٹی پر لگایا جائے جو ایماندار ہوں، اور فرمایا کہ حاکموں کو براہ راست عوام کی شکایت سننا۔ تو اس لیے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ مقرر کر دینا کہ حاکم خود عوام کے مسائل سے آگاہ رہے کہ عوام کتنی مشکلات میں ہے، کون سی پریشانی میں ہے۔ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ ان باتوں پر غور کریں۔ تو شکایات کے لیے کوئی ایسے دفتر بنائے جائیں، وہاں جو ہے شکایت ان کی پہنچ جائے، اور وہ وہاں افسر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان کی شکایت کو فوراً جو ہے ان کی ازالہ فرمائے، ان کی شکایت کو دور کریں۔ تو یہ ہماری بات جو ہے یہ ضرور اس کے اندر غور و فکر کریں، اگر صحیح ہے تو ان کو آگے شیئر کر دیں اور کمنٹ میں بتا دیں بھی ٹھیک ہے، اور غلط کہا ہے تو وہ بھی کمنٹ میں بتا دیں اور ان کو شیئر کریں تاکہ دوسرے یہ میری بات جو ہے یہ حکومت تک پہنچ سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔